السلام علیکم، قصہ خوانی پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی سے منسلک ہے جناب عمر ارشد خان، ڈائریکٹر ٹورزم اتھارٹی ہیں۔ ان سے ترچمیر جو سمٹ ہوا تھا، جو ایونٹ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے، تو ان سے اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ عمر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے سوال ہوگا، ہندوکش پہاڑی سلسلے کی بلند ترین جو چوٹی تھی ترچمیر، اس کو سر کرنے کا خیال کیسے آیا ڈپارٹمنٹ کو؟ یہ ایونٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، بیسیکلی تو یہ اسٹوری سٹارٹ ہوئی ہے 2023 کے آخر میں، دسمبر میں۔ تو 1950 واز دا ایئر، 1950 وہ سال تھا جس میں پہلی دفعہ دنیا کی بلند ترین پہاڑیوں میں ترچمیر کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ سب سے پہلے یہ سر ہوئی تھی۔ ماؤنٹ ایوریسٹ لیٹر آن سر ہوا ہے، K2 بعد میں سر ہوا ہے، باقی 8000 بعد میں سر ہوئی ہیں۔ تو 1950 میں اس پہاڑ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے سر ہوا۔ تو چترال کمیونٹی کی طرف سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے 2023 میں کہ اسی ایونٹ کو یہ 75 سال پورے ہوتے ہیں 2025 میں، تو 2025 کو ایئر آف ترچمیر کہ اپنی گورنمنٹ ڈکلیئر کرے۔ تو 2024 کی یہ ڈکلیریشن تھی۔ اس ڈکلیریشن کے اندر یہ بات شامل تھی کہ 100 ملین 10 کروڑ روپیہ اپروو تھا بجٹ میں 2025 کے اینول بجٹ میں کہ ہم اس کو ایئر آف ترچمیر کو منائیں۔ تو بیسیکلی یہ جو کانسیپٹ تھا تو ایئر آف ترچمیر منانا تھا 2025 کو۔ ٹھیک ہے۔ سوال دوسرا یہ ہوگا کہ کتنے لوگ گئے ہیں اس ایونٹ میں؟ کل کتنے لوگ تھے؟ اچھا، اس میں 3 ہمارے ٹریکنگ گروپس تھے، تو ٹوٹل 60 انڈیویجول پارٹیسپینٹس ان ٹریکنگ گروپ تھے، اور ایک ہمارا سمٹ تھا۔ سمٹ کے ٹوٹل پارٹیسپینٹس 6 تھے، اور اس کے ساتھ ہمارے 5 جو ہے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر اور ہائی الٹیٹیوڈ گائیڈ جن کو کہا جاتا ہے، جو آپ کا سپورٹ گروپ ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 11 بندے تھے۔ ٹھیک، جو لوگ گئے تھے سر، اس کو منتخب کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کیونکہ زیادہ تر تنقید اسی پر ہو رہی ہے کہ جو لوگ گئے تھے ٹریکنگ کے لیے یا سمٹ کے لیے، ان کو منتخب کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت مشکل کام تھا۔ obviously یہ پہلا کوسچن ہی تھا ہمارے سیکرٹری بختیار صاحب کا، یہ پہلا کوسچن مجھ پہ تھا کہ یار ان بندوں کو تم سلیکٹ کیسے کرو گے، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں ماؤنٹینئرنگ کا، ٹریکنگ کا اس طریقے سے رواج نہیں ہے، تو ان کی سلیکشن تھی، مشکل تھی۔ اور اسی پہ جب میں نے پہلی دفعہ PC1 سبمٹ کیا تو ہمارے سیکرٹری صاحب نے مجھے واپس کر دیا۔ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ آپ نے اس PC1 میں کرائٹیریا مینشن کرنا ہے۔ تو ہم نے پراپرلی ٹریکنگ گروپس کے بھی کرائٹیریا مینشن کیا اور ماؤنٹینئرنگ کے لیے بھی کیا۔ اب ٹریکنگ گروپ کے لیے جو ہم نے کرائٹیریا مینشن کیا وہ یہی تھا کہ بندہ انڈیویجولی کمپیٹنٹ بھی ہو، میڈیکل اس کی فٹنس بھی ہو، اور اس کی ٹریکنگ ہسٹری بھی ہو، وہ اس قابل بھی ہو کہ ٹریکنگ کرے۔ اب I've done the trekking myself, it is rather very difficult، اتنا آسان نہیں تھا۔ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی انڈیویجول پر ڈے کی جو آپ کی سمپل واک تھی وہ 10 گھنٹے سے اوپر بنتی تھی۔ تو 10 گھنٹے آپ کے پاس یہ قیوم اسٹیڈیم میں ساتھ میں، اگر میں کسی کو کہوں کہ 10 گھنٹے ویسے چکر لگا لے اس نارمل حالات میں تو وہ بھی مشکل ہے، اور پھر 10 گھنٹے آپ ہائکنگ کر رہے ہو، آپ سمپل ٹریکنگ نہیں کرے۔ اور جس طریقے سے وہ جگہ تھی اور جو حالات تھے، ہمارے ساتھ جتنے بھی بندے تھے ان کے ساتھ میں جوتے ان کے پھٹ گئے، پھر ہمیں نیو جوتے پیچھے سے ان سے منگوانے پڑے، تو اٹ واز ناٹ ایزی۔ سو دا موسٹ امپورٹنٹ کرائٹیریا ہمارے لیے یہی تھا کہ بندے کی ہسٹری ہو، اور جس جگہ پہ ہم جا رہے تھے وہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کی اس طریقے سے سروسز بھی موجود نہیں تھی۔ ہم جو نیئرسٹ سویلائزیشن تھے اس سے بھی کافی دور جا رہے تھے، تو اگر ایک بندے کا پاؤں ہی مڑ جاتا ہے، اسپرین ہی ہو جاتا ہے، تو اس کو واپس لے کے جانا بہت مشکل تھا۔ تو ہم نے جو کرائٹیریا رکھا یہ کہ اس بندے کی ٹریکنگ ہسٹری ہو۔ پھر ہم نے سلیکشن کے لیے یہ کیا کہ ہم نے ایک گوگل فارم، جو آسان ہمارے لیے تھا، ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے پر ڈے کی ٹریفک بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، تو ہم نے اپنی ویب سائٹ کا ہی سہارا لیا، سوشل میڈیا کا ہم نے سہارا لیا۔ ہم نے ایک گوگل فارم جنریٹ کیا، اس گوگل فارم کو ہم نے اوپنلی مطلب آل اکراس پاکستان ہم نے ایڈورٹائز کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے واٹس ایپ گروپس میں، یوٹیوب پہ، پھر اسی کے ساتھ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ہم نے اس کو پھیلایا، اور پورے پاکستان سے ہم نے جتنی کمیونٹیز تھی ان کو اپروچ کیا کہ آپ اس میں اپلائی کریں۔ تو ہوا یہ کہ ایز فار ایز دا ٹریکنگ گروپ از کنسرن، تو نیئرلی کوئی 500 میل پارٹیسپینٹس نے فرام اکراس پاکستان ہمیں اپلائی کیا، اور مور دین 100 فیمیل اپلیکینٹس تھیں اس میں۔ پھر آگے جی ان کی سلیکشن، ہمیں اس کی سلیکشن کرنے میں 2.5 منتھ لگے۔ جب ایک بندے نے اپلائی کر دیا، پھر ہم نے اس کے بعد یہ فارم کلوز کیا، تو the people were kept on calling us کہ from time to time کہ جی آپ نے ترچمیر اناؤنس تو کیا ہوا ہے، that was back in January۔ اور پھر اس کے بعد 2-3 مہینے 4 مہینے گزر گئے اور ترچمیر اس کے بعد نہیں ہو رہا تھا۔
تو وی نیور نو کہ مطلب یہ میٹیریلائز ہو بھی پائے گا کہ نہیں. اس کی سلیکشن کرائٹیریا اتنا مشکل ہم نے بنایا ہوا تھا کہ وہ انڈیویجولی ہر ایک کی مطلب ہم نے کمپلیٹ ایک فارم بنایا ہوا تھا, 3-4 پیجز کا فارم تھا, اس میں وہ اپنی میڈیکل ہسٹری بھی لگتے ہیں, ٹریکنگ بھی کی بھی ہسٹری رکھتے ہیں, اور پھر ٹریکنگ کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری جسے ہم ویریفائی کرتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پوسٹ سے. اچھا عمر صاحب, ایک لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ایک پہاڑ کو سر کرنے کے لیے آپ نے صوبائی حکومت کے 34 کروڑ روپے جو ہے وہ لگائے, اس میں کتنی صداقت ہے, واقعی یہ صحیح تھا؟ اچھا, اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس آئیں گے. پہلے تو 34 کروڑ تو کبھی اپروو ہی نہیں ہوئے تھے, تو مجھے نہیں پتا ویئر ڈیڈ دے گیٹ دا 34 کروڑ فگر. میرے خیال میں وہ ملینز کو کروڑوں کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. جو ٹوٹل اپرووڈ بجٹ فار دا سیلیبریشن آف ترشمیر تھا وہ 100 ملین تھا, وچ ٹرانسلیٹ ٹو 10 کروڑ روپے. صحیح. اس میں سے بھی ہم نے ہماری جو حکومت صوبائی حکومت ہے اسے 1 کروڑ کی سیونگ دی ہے. جو فائنل میں نے PC1 رکھا وہ 9 کروڑ روپے کا تھا. اچھا, اس میں ہم نے جو مین جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں, ہماری اوپننگ سیریمنی تھی جو ہم سری نے اسلام آباد میں کروائی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, نیئرلی ہاں اوپننگ سیریمنی ہم نے سری نے اسلام آباد میں کروائی ہے. اس کے بعد ہماری 3 مین اس میں ایکٹیویٹی, 4 بلکہ ہم کہیں کہ 4 ٹینڈرز ہوئے ہیں. یہ کوشچن بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جی ٹینڈر نہیں ہوا. ہم نے ٹینڈر کیا ہے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا ہے. پہلی دفعہ ٹینڈر اوپن ہوا ہے, وی ور ناٹ سیٹسفائڈ, ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا سا سفیشینٹ تھا, تو ہم نے دوبارہ ٹینڈر کیا. وی وانٹڈ پیپل ٹو کمپیٹ آن اٹ. The kind of expedition I was having, I've had personal experience with the expedition. ہم جس چیز پہ کریں, فار ایگزامپل میں سمٹ کر رہا ہوں, اور سمٹ مطلب از پیورلی ڈیڈلی. جو بات مجھے کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یار پہاڑ اپنا حصہ, پہاڑ اور سمندر اپنا حصہ رکھتا ہے. اور ترشمیر کی تھوڑی سی وہ بری بات یہ کہی کہ پچھلے 2-4 ایکسپیڈیشن میں اس نے اپنا حصہ نہیں رکھا. حصہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جان ہی اپنی لیتا ہے, تو آپ یہ تیار ہو جائیں کہ آپ نے مطلب آپ نے 1-2 سیکریفائسز اس کو دینی پڑتی ہیں, پہاڑ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو مطلب کائنڈ آف ایکسپیڈیشن آئی واز ہیونگ, آئی کوڈ ناٹ ہیو ٹیکن رسک آن اینی تھنگ وٹس ایور. اگر پرسنل ایکسپیڈیشن ہوتا ہے, آپ کی ایوری سنگل ایئر K2 پہ ڈیتھس ہوتی ہیں, فارنرز کی ہوتی ہیں. اگر وہاں پہ میموریل دیکھا جائے تو آپ کی ابھی تک 187 سے اوپر کی ڈیتھس ہیں, مطلب آپ کے تمام فارنرز وہاں پہ ڈائی, مطلب ایوری سنگل ایئر وہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہے. نانگا پروت کی ڈیتھس کی ہسٹری آپ دیکھیں کہ ہر 10 میں سے 4 بندے اس میں فوت ہوتے ہیں, 6 بندے وہ سبمٹ کرتے ہیں. اٹ ہیپنز ایوری ایئر. تو ترشمیر کے بارے میں یہ امپریشن لے کے جانا, مطلب میں یہاں پہ سبمٹ کرنے جا رہا ہوں, تو آئی کوڈ ناٹ ہیو ٹیکن رسک. اور ود دا فورس آف دا گورنمنٹ بیہائنڈ اٹ اینڈ ود دا تھنگ دیٹ وی ور ڈوئنگ کہ پہلی دفعہ پاکستانی لیول کا پاکستانی اونلی ایکسپیڈیشن کرا رہے ہیں. K2 کے ایکسپیڈیشنز میں کیا ہوتا ہے, آپ کے 10-15 گروپ ہوتے ہیں, وہ کولیبریشن کے ساتھ وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں. روپ پہلے سے فکس ہوتی ہے, آپ کے میپس فکس ہوتے ہیں, آپ کے فارنر وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں, ڈاکٹرز ان کے مطلب 70 ڈے کا اس سال کا ایکسپیڈیشن ہوا ہے K2 کا, جتنا K2 سر نہیں ہوا. 70 دن لوگ وہاں پہ نیچے بیٹھے رہے ہیں, اور وہ ایک گروپ نہیں, کم از کم 10 سے 12 گروپ اس سال بیٹھے تھے. ان میں سے ہارڈلی ایک گروپ تھا جس نے آخر میں, اس میں یہ 2 بندے تھے جنہوں نے سبمٹ کر پائے اس انٹائر سیزن میں. لوگ آئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ سمٹ نہیں کر پائے. تو ایک تو the summit in itself is deadly. It is not an easy thing to do. It is not an easy thing to attempt. Even میری اپنی ماؤنٹینئرنگ کی ہسٹری تھی, تو somehow یہ خیال میرے ذہن میں آیا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اٹ واز ناٹ ایزی. اور اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ آسان کام ہے, اٹ از آئی وڈ رادر سے کہ اٹ از جسٹ اندر تھنگ. جس طریقے سے ایک انسان نے پلاننگ کی ہے مون پہ لینڈنگ کی, تو آج تک یہ کوشچن کوئی بندہ ہے وہ پوچھے کہ یار مون پہ جانے, چاند پہ جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ نہیں ہوتا. آپ دیر از اے لیول آف پلئنگ. ایک لیول ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے قوم سے بھی, اپنے نسب سے بھی, اپنی چیزوں سے بھی باہر نکل آتے ہو, اور اس لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے پوری انسانیت کا سوچنا ہوتا ہے. اب جس لیول پہ میں ترشمیر کو لے کے جانا چاہ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ پورا پاکستان اس لیول پہ کھڑا ہو کہ جہاں پہ ہم پراؤڈلی کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے پلانٹ کیا ہے ترشمیر کے سمٹ پہ پاکستان کا جھنڈا. آج تک سب نے سمٹ کیا ہے, وہ کافی نیشنلٹیز نے کیا ہے. پہلا جو ہے وہ نارویجن اور برٹش ایکسپیڈیشن تھا, 3 سال پہلے جیپنیز نے سر کیا ہے, تو آج تک پاکستانی نے نہیں سر کیا. سیکنڈلی ترشمیر کا وہ ڈیمانڈ نہیں ہے جو K2 کی ہے. کہ K2 پہ اگر 10 گروپ بیٹھے ہیں, ترشمیر میں پچھلے 30 سال سے کوئی پراپر گروپ نہیں آیا. اگر کوئی آتا بھی ہے تو 1-2 مین ماؤنٹینئر, ہیوی ماؤنٹینئرز آتے ہیں جو اکیلے اپنا سولو سمٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے ایکسپیڈیشن, جس کو ایکسپیڈیشن کہتے ہیں, دیر از اے ڈفرنس بٹوین ماؤنٹینئرنگ اینڈ ایکسپیڈیشن. ایکسپیڈیشن از اے کولیبریٹو ایفرٹ جہاں پہ ٹیم کا ہر پلیئر دوسرے بندے کو سپورٹ کرتا ہے. یہاں پہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ ماؤنٹینئرنگ میں اگر میں بہت زیادہ تگڑا ہوں تو میں آگے چلا جاؤں گا, آگے جانے والا تو سٹوری ہے نہیں ہے یہاں پہ. ہم نے اب میں نے دوسرے بندے کے ساتھ روپ اپنی فکس کی ہوئی ہے. آئی نیڈ ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف اے ٹرسٹ آن another person کہ میں اس کے ساتھ روپ فکس کر رہا ہوں.
اگر میں جس لیول پہ ہوں وہاں پہ نہ جہاز جاتا ہے، نہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر جاتا ہے، نہ وہاں پہ گدھا جاتا ہے. وہاں پہ اگر میرے ساتھ میرا انسان جو ہے وہ مجھے اگر سپورٹ نہیں کرتا، وہاں پہ وہ مجھے اپنے کندھے پہ بھی نہیں اٹھا سکتا. ایون میرے لیے مطلب دیر واز اے لیول کہ جہاں پہ میرے لیے میرا موبائل اٹھانا بھاری پڑ رہا تھا. اینڈ ان دیٹ پرسپیکٹو اگر میں سوچوں کہ یار یہ بندہ مجھے اٹھا کے کہیں لے کے چلا جائے گا، دیٹ از ناٹ the question. ابھی ہمیں نیئرلی 50 ماؤنٹینئرز، میں نے آپ کے ٹریکنگ کی بات کر لی کہ ٹریکنگ کی ہم نے کیسے سلیکشن کی. ماؤنٹینئرنگ کے لیے میرا سلیکشن کرائٹیریا تھا کہ ایوری ون شوڈ ہیو، جو نارمل میرا تھا کہ 6000 پلس اس نے اس سے پہلے دیکھا ہو، کہ ماؤنٹینئرنگ کی کمپلیٹ ہسٹری ایک بندہ آئیڈینٹیفائی کرے. یہ ہسٹری میری اپنی ذاتی ہے، ٹھیک ہے، میری اپنی بھی یہی کوالیفیکیشن ہے، اور یہی کوالیفیکیشن میں نے سب کے لیے رکھی کہ اگر 6000 میٹرز بندے نے پہلے ٹچ نہیں کیا تو وہ ہمارے ساتھ مذاق نہ کرے، وہ اپلائی نہ کرے. ٹھیک، تو ہمیں نیئرلی 50 ماؤنٹینئرز نے اپلائی کیا. پھر سیکنڈ یہ تھا کہ ہم نے اس میں مطلب آنیسٹلی ہم نے فیمیلز کو ایکسکلوڈ ہے. دیر ور ویری گڈ فیمیل ماؤنٹینئرز، بٹ جسٹ بیکاز کہ اس کے پیچھے فورس آف دا گورنمنٹ تھی، اور آئی ڈidn't know کہ وٹ وی ور ڈوئنگ، ویئر وی آر اسٹیپنگ انٹو، تو مطلب میں نے فیمیلز کو بھی اس میں ایکسکلوڈ کیا. پھر اس کے بعد جو میل پارٹیسپینٹس ہیں اس میں یہی کرائٹیریا ہم نے دیکھا کہ ایک تو 6000 پلس کی ماؤنٹینئرنگ ہسٹری ہو، اسٹیبلش ہسٹری ہو. یہاں پہ ایک بات ضروری میں کہنا چاہوں گا کہ میں ٹیلنٹ ہنٹنگ نہیں کر رہا تھا، میں ٹیلنٹ اجاگر نہیں کر رہا تھا. اس میں یہ بات نہیں تھی کہ میں نے ون کمیونٹی اور اندر کمیونٹی کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا. ٹیلنٹ ہنٹ از اندر تھنگ. اگر میں نے ٹیلنٹ ہنٹ کرنا ہوتا تو اس کا بھی مجھے طریقہ آتا ہے. ابھی ہم نے ماؤنٹینئرنگ اسکول کھولا ہے تو وہاں پہ ہم سلیکشن کرائٹیریا لے کے جاتے ہیں، ہم ٹیلنٹ ہنٹنگ کرتے ہیں، چھوٹا سا ایک پہاڑ ہوتا ہے اس پہ چڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندہ چڑھ سکتا ہے نہیں چڑھ سکتا. تو یہاں پہ ٹیلنٹ ہنٹنگ نہیں ہو رہی تھی، یہاں پہ سمٹ ہو رہا تھا. ایکسپیرینس میٹرز موسٹ، بیکاز میں کسی بھی ایسے بندے پہ رسک نہیں لے سکتا تھا جو اپنی جان بھی گوائے اور اس کے ساتھ میری جان بھی گوائے. بیکاز اٹ از ناٹ اباؤٹ ون پرسن، اٹ از اباؤٹ اے ہول ایکسپیڈیشن. اگر ایک بندہ وہاں پہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو دوسرا بندہ بھی اس کے ساتھ جائے گا. ہم نے تو روپس فکس کی ہوئی ہیں نا، اینڈ ایٹ ون ٹائم وی ایکچولی سلپ ڈاؤن. ہم 3 بندے ایک روپ سے سلپ ہوئے ہیں، اور ان میں سے اگر ایک بندہ بھی تھوڑا سا بھی اپنا پاؤں لیفٹ سے رائٹ کر دیتا تو وی ور آل ڈن. تو یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ ایک بندہ یا دوسرے بندہ، مینٹل آپ کی ٹفنس ضروری ہے، فزیکل فٹنس آپ کی ضروری ہے. اس ایک ایکسپیڈیشن کے لیے میری اپنا حساب تھا کہ میری 2 گھنٹے کی ڈیلی ایکسرسائز ایون بیفور اینڈ آفٹر میرے آفس روٹین کی تھی. تو اوور 6 منتھ میری اپنی یہ روٹین تھی. تو ایک تو اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. دوسرا آپ نے مطلب آپ کا اسپیسیفک کوسچن 34 کروڑ کا، 34 کروڑ کبھی تو اپروو نہیں ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو ویئر دس فگر کیم فرام. 9 کروڑ اس کے ٹوٹل اپرووڈ بجٹ تھا، جس میں اوپننگ اینڈ کلوزنگ سیریمنیز تھی. اوپننگ سیریمنی ہم کروا چکے ہیں، کلوزنگ سیریمنی وی آر اباؤٹ ٹو ہیو نیکسٹ منتھ جب ہماری ڈاکومنٹری ریڈی ہو جائے گی. 4 مین اس کے کمپوننٹس ہے. سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ٹریکنگ کا تھا، جس میں 60 بندوں کی ہم نے سلیکشن کیا ہے. ہم نے 2 دفعہ اس چیز کو ایڈورٹائز کیا، اوپنلی پورے پاکستان کے لیے ایڈورٹائز کیا ہے. ہم چاہتے تھے کہ کوئی اچھے لوگ آئیں، کمپیٹنٹ لوگ آئیں جو اس میں اپلائی کریں. ہمیں مطلب فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہمیں پہلی دفعہ بھی ایک ہی کمپنی نے اپلائی کیا، سیکنڈ ٹائم بھی ایک ہی کمپنی نے اپلائی کیا. اچھا، I actually discouraged the first time جب وہ پہلی کمپنی آئی، وہ چترالی کمپنی تھی. I was not actually sure کہ مطلب مجھے انہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، مطلب کہیں ambivalent تھا کیونکہ اتنا فورس آف دا گورنمنٹ تھا اور میرے شولڈرز پہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی. I didn't want to take risk. تو پہلی دفعہ میں نے جان بوجھ کے اسے کینسل کیا، حالانکہ کوئی اتنی خاص ریزن تھی بھی نہیں. سیکنڈ ٹائم میں نے اپلائی کیا، اگین دیٹ سیم کمپنی کیم فارورڈ اینڈ دے گیو می دی فل ایشورنس کہ جی ہم یہ کریں گے. ڈاکومنٹس ان کے سارے کمپلیٹ تھے. I have had no other reason کہ میں اس کو کروں. And we were sitting in the May، ہم نے اگلے مہینے کروانا بھی تھا. تو دیر واز نو ادر ریزن. ڈاکومنٹ کوالیفیکیشن ان کی کمپلیٹ ہے، اوپن ایڈورٹائزمنٹ پورے پاکستان کی ہوئی ہے. کوشش یہ تھی کہ یار کوئی اچھی کمپنی، مطلب کوئی اور ڈائیورس گروپ آف کمپنیز ہمیں اپلائی کریں، کمپٹیشن ہو، جنریٹ ہو. میری اپنی ایشورنس کے لیے بھی تھا کہ کمپٹیشن جنریٹ ہو. بٹ the people didn't apply. Why the people didn't apply? Probably the kind of thing we were doing. It never happened in the history of any government sector in Pakistan ever before. ہاں پرائیویٹ لیول پہ ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہی نہیں ہے. There are not the people who can qualify for it or the people who are interested in participating with the government. تو this is the reason. ابھی اس کا ایک ریزن تو یہ بھی ہو گیا کہ گورنمنٹ کے فنڈ کی ریلیز کا پرابلم ہے. اس کمپنی کو میں نے یہی بتایا کہ ہمارے تو فنڈ تو چنکس میں ریلیز ہوں گے، آپ کو کام میں ایک دم کرواؤں گا، تو you will have to sort of invest your money. ابھی ہارڈلی جو ہمارا پہلا گروپ تھا اس کے 94 لاکھ، یہ جو 60 پیپل ہیں اور اس میں سے بھی 94 لاکھ کے اماؤنٹ ہے اور اس میں سے بھی 21% ٹیکسز کی مد میں کٹ جائے گا. اچھا، تو آپ مطلب یو کین کیلکولیٹ کہ باقی اس بندے کو کتنا بچے گا. اس میں سے بھی جو ہم نے اسے ابھی تک ریلیز کی ہے، جو ہمیں گورنمنٹ سے ملے ہیں، صرف 10 لاکھ ملے. اور نیکسٹ منی آئی ڈونٹ نو کہ کب آئیں گے، کب ریلیزز ہوں گے اور کب ہم اسے کریں گے. سیکنڈلی 2 تھیں جو سمٹ تھا. سمٹ میں 2 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. ایک تو ایکسپیڈیشن ان اٹ سیلف تھا. ایکسپیڈیشن کوڈ ہیو اسٹریچڈ ٹل 40 days. تو 40 days کا ہم نے پورا کوشچن اس میں رکھا تھا کہ 40 دن کا ایکسپیڈیشن ہوگا. تو 40 دن بیس کیمپ کی سروسز کی سچویشن یہ ہے کہ
کہ ہم نے پہلے دن 2 گاؤں سے انٹائر میل پاپولیشن ایز اے پورٹر ہائر کیے, 2 گاؤں سے, 2 گاؤں سے انٹائر میل پاپولیشن ہائر کی ہے. بلکہ اس کے 3 دن کے بعد جب فیمیل گروپ آنا تھا تو وہ انہوں نے شور میں چاہا کہ جی ہمارے تو پورٹر ہی نہیں ہے, آپ ان کو واپس بھیجیں گے تو ہمارے کوئی پورٹر آئیں گے. تو دس از دا لیول آف ایکسپیڈیشن کہ ہمارے 120 پورٹرز استعمال ہوئے پہلے میں. آپ گاٹ دا ویڈیو فوٹیجز, آپ دیکھیں کہ یار یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے سامان اٹھایا اور آپ نکل گئے. دیر آر سو مینی equipments. So expedition planning and expedition in itself is a costly business. It is not an easy business. I would not say کہ مطلب یہ بہت آسان کام ہے, یہ بڑا ایزی کام ہے. The people اصل میں اس کی mountaineering کی community انتہائی نیش ہے. The people who know it know it. The other people don't know it. جو اس میں نہیں پڑھے تو ان کو نہیں پتا, تو ان کو سمجھانا I don't know, مطلب they have to go through it. So this is the little effort. جو سب سے ٹرکی پارٹ تھا وہ اس کے جو ماؤنٹینئرنگ اکوپمنٹ خریدنا تھا وہ میرے لیے تھا. دیٹ واز دا موسٹ ٹرکیسٹ پارٹ, بیکاز موسٹلی پاکستان کے اندر, انٹائر پاکستان میں اسٹریچنگ فرام اسلام آباد, لاہور, کراچی, وی ڈونٹ ہیو اینی شاپ, اینی ریٹیلر, اینی ریسیلر ان انٹائر پاکستان جو اس کا جوتا ہمیں دے, جو اس کا سوٹ ہمیں دے. ٹھیک ہے, ڈاؤن سوٹ کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے, ڈاؤن شوز کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے, انڈر وارمرز ہوتے ہیں اس کے لیے نہیں, ساکس, اس کے جو ساکس ہوتے ہیں اسپیشلائز ساکس ہوتے ہیں, آئی کین ایون شو یو دو ساکس. تو وہ ساکس پاکستان کی انٹائر اینلز میں کہیں نہیں ملتا ہے. ماؤنٹینئرز آتے ہیں باہر سے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ماؤنٹینئر سارے باہر سے آتے ہیں. یہاں والا جو بندہ ہے وہ ماؤنٹینئر آتے ہیں, اپنا سیزن لگاتے ہیں, سیزن کے بعد وہ چیز خراب ہو جاتی ہے, وہ اپنی یہیں پہ لنڈے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ لنڈے سے چیز اٹھاتے ہیں اور وہ یہاں پہ کرتے ہیں. جب میرا پہلا ٹھیکا ہوا, دس واز another reason کہ میں نے ٹھیکا کیوں کینسل کیا, جب پہلا ٹھیکا ہوا تو میں نے جب وہ اکوپمنٹ کی کاسٹ دیکھی تو وہ کافی لو تھی. تو میں I was actually happy, اور پھر میں نے بندے سے پوچھ لیا کہ میں نے کہا یار تیرا کیا مطلب آئیڈیا ہے کہ یار تم کہاں سے لوگے. تو اس نے کہا جی سر وہ جی بی میں ہے وہ شاپس وغیرہ. میں نے کہا تمہیں لنڈے سے لینے کا کوئی پلان تو نہیں بنایا ہوا. تو ہی واز لائک کہ سر وہیں سے ہو کر چل جائے گا یہ. میں نے کہا نہیں, کیونکہ بیکاز آف دا فورس آف دا گورنمنٹ بیہائنڈ. اگر میں خود ہوتا تو شاید میں لنڈے سے 2-4 چیزیں لے بھی لیتا, لیکن میں گورنمنٹ کی کام کر رہا تھا. آئی کوڈ ناٹ ہیو ٹیکن اینی رسک وٹس ایور آن دا purchase of equipment. That was the most biggest problem for me. اب پاکستان کے اندر کوئی شاپ ہی نہیں ہے. اب ایکچولی انکریج دا پیپل. میں جب اپنے K2 کے ایکسپیڈیشن پہ گیا تھا تو میں نے اسلام آباد کی ایک دکان سے چیزیں خریدی تھی, تو میں نے خود ان دکان والوں کو کال کی کہ جی آپ آ جائیں اس پہ پارٹیسپیٹ کریں. وہ آئے بھی میرے پاس, وہ آئے یہاں پہ بیٹھے, لیکن جب انہوں نے اکوپمنٹ دیکھا تو پھر ٹائم لائن بھی دیکھی. پھر ٹائم لائن ہم نے دی ہوئی تھی 1 مہینے کی, بیکاز وی ور سٹنگ ان مئی. ہم نے اپنا ٹینڈر مئی میں کیا, میں نے کہا 1 مہینے میں سامان. انہوں نے مجھے یہ کمٹ کیا جی سامان تو ہم لے آئیں گے, ایک تو سامان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی پے ہوگی, اینڈ دیٹ گوز دا سیم وے جس طریقے سے آپ کے موبائل فون کی ڈیوٹیز لگتی ہیں. آپ کا موبائل اتنا کاسٹلی نہیں ہے جتنی آپ کی ڈیوٹی کاسٹلی ہے اس ٹائم پہ, اور وی آل نو اباؤٹ اٹ. کسٹم ڈیوٹی کاسٹلی ہے, کارگو کاسٹلی ہے, آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز اس پہ لگی دی ہے, ایف ای ڈی لگتی ہے, وہ ساری کی ساری. اس نے ساری کیلکولیٹ کی کہ جی سامان بھی میں پہنچا دوں گا, سامان لے بھی آؤں گا, لیکن آپ ایٹ لیسٹ مجھے 6 مہینے کا ٹائم دیں گے. تو اگین مطلب 6 مہینے میں کیا دسمبر میں ونٹر ٹو ونٹر سمر تو نہیں کر سکتا تھا. وہی سر پارا والا, یا مطلب ہم نے تو وہ اگست میں نہیں بلکہ ہم جولائی میں کرنے کے پلان تھا ہمارا. تو ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے بیکاز آف آل دس تھنگ. تو ہم نے بیسیکلی اس کا جولائی کا پلان تھا, وی کوڈنٹ مٹیریلائز, اینڈ دین وی وینٹ فار اگست, انادر سیزن, آٹم کا سیزن چلا. تو what actually happened کہ جب نیکسٹ ٹائم اس نے کیا تو he gave me the actual cost. اب on the very lighter note, yes, the equipment is costly. It is not مطلب it is not cheap in any ways whatsoever. اور اگر کسی بندے کو یہ لگتا ہے کہ یار کوئی بندہ خود سے یہ سارے کا ماؤنٹینئرنگ, اب فار ایگزامپل دیر از another group, I wouldn't name them, everyone knows them, کہ وہ انہوں نے خود کر دیا. کوئی بندہ خود نہیں کرتا. They were the sponsors. They were actually quoted me کہ HPL کی sponsorship 2 کروڑ روپے کی ان کی تھی without equipment, اور سیرینا کی equipment کے لیے الگ sponsorship تھی. And they were all, every single one of them was the mountaineer himself. They were established mountaineer, اور اس کے ساتھ بھی ان کی کاسٹ 3 کروڑ روپے کو کراس کر رہی تھی, جو ان کی پرسنل اسپانسرشپ تھی. اب ایچ پی ایل تو یہ کوسچن نہیں پوچھ رہا, اب اس کے ساتھ سرینا تو یہ کوسچن نہیں پوچھ رہا. اب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اب سرباز جو ہمارا لیڈ کلائمبر تھا, اس کی آپ کا جو سنگل ایکسپیڈیشن ہے پر پرسن کاسٹ جو انٹرنیشنل کمپنیز اس کو چارج کرتی ہیں وہ $50,000 کرتی ہیں. اور سرینا ہیز بین اسپانسرنگ اور مطلب موسٹ آف دا ایکسپیڈیشنز of the Sarbaz. تو $50,000 to $60,000 پر پرسن کاسٹ جا رہی ہے. آپ کے ایوریسٹ کے ساتھ نیپال کی ڈفرینٹ جو پہاڑ ہیں ان کی, جو چائنا کا پہاڑ ہے اس کی. تو the mountaineering in itself is costly, but in international standards I've brought the cost level down.
But we have to compare it with the international standard, not with the Pakistani standard. Pakistani standard से शायद equipment में मतलब लोगों को ये लगे कि cost बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन इसके साथ अगर आप excise duties में लाएं, import duties में लाएं, सारी चीज़ें में लाएं, तो मतलब it is not that high. हमने proper rate analysis किया. Equipments कहाँ से फिर आया सर? अच्छा, equipment की ये story चली कि हमारे पास total 15 days थे. इरफान जिसने हमारा ठेका लिया, he was nowhere, उसने पूरी मार्केट सर्च करी, उसे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिला. Then he had to personally call me कि सर यहाँ से तो कुछ नहीं मिल रहा. अच्छा. तो मैंने कहा आप again he gave me कि सर कुछ compromise और ये वो 2-4 ऐसे. मैंने कहा नहीं, equipment has to be new, it has to be brand new and it has to have the international certifications. Then उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसने फ्लाइट बुक करवाई सरबाज की. सरबाज flew to नेपाल. उसने जहाज में नेपाल गया है, नेपाल से दुकान से प्रॉपर सारी चीजें, प्रॉपर एक रिटेलर से जो ऑथोराइज्ड रीसेलर है वो उसने सारी चीजें उसने खरीदी हैं. उसने डायरेक्ट वापस आके पूरा सामान कार्गो किया है. अच्छा. वापस अगली फ्लाइट से ही वाज इनवाइटेड समवेयर इन दुबई. वो दुबई गया, 2 दिन दुबई में रहा है और उससे अगले चौथे दिन वो वापस पाकिस्तान आया है. और जब तक वो पाकिस्तान पहुंचा तो सामान एयरपोर्ट पे आ चुका था. देन उसने कंप्लीट एक्साइज की कंप्लीट क्लियरेंस वहां से करवाई है. हमारे पास ऐसा मैंने कोई कोशिश की कि यार एक्साइज कुछ एक्साइज नहीं कस्टम्स इसमें कोई क्लियरेंस कुछ तरीका हो जाएगा, बट वी कुडंट मैनेज इट वाज सच अ ह्यूज इक्विपमेंट. तो वो सारी की सारी वहां से प्रॉपर क्लियरेंस कराई. तो वी एक्चुअली बॉट एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम द ऑथोराइज्ड रीसेलर्स इन नेपाल एंड चाइना. तो वहां से प्रॉपर चीजें खरीद के हम यहाँ पे लेके आए. एंड वी हैव गॉट ऑल द इक्विपमेंट. इट इज ओपन टू इंस्पेक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ द सीटीएफ प्रॉपर्टी, इट इज ओपन टू इंस्पेक्शन, इट इज विद अस नाउ. ठीक है. उमर साहब ये बताएं कि इस पूरे इवेंट से चित्राल के मुकामी जो लोग हैं उनको क्या फायदा हुआ? कुछ लग रहा है कुछ उनको फायदा हो रहा है, हुआ है या होगा? हमारा जो एक्सपीडिशन था इट स्ट्रेच्ड अप टू 25 days. For 25 days we had no signal, no nothing. हम सिविलाइजेशन से दूर थे, बल्कि वो हमने ग्रीनरी भी नहीं देखी थी, घास भी नहीं देखी थी. When we came back तो हमारा खाना हुआ इन द मिडल ऑफ नोवेयर. एक दरख्तों की कोई झुरमट था, एक जंगल सा था, उसके दरमियान एक जगह रखी है और बड़ा जबरदस्त हमें वेलकम किया जा रहा है. और मैं जाके बैठ गया, हम सारे बैठे. वी वर सो डैम स्ट्रेस्ड एंड टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. तो फिर मैंने वो अपने ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, मैंने कहा खाना आपका? कहते हैं जी हमारा खाना नहीं है, एक गांव की तरफ से है. और एक गांव नहीं, 2 गांव की तरफ से है. अच्छा. मैंने कहा इन्होंने क्यों? कहते हैं जी हमारे पिछले 30 साल से इस लेवल का एक्सपीडिशन नहीं हुआ, इस लेवल के समिट नहीं हुआ. और आप यकीन जाने कि मेरी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे कि उन लोगों ने खुद वो खाना हमारे लिए अरेंज किया, उस शुक्रिया के लिए कि जी इस लेवल का एक्सपीडिशन और इस लेवल पे हमने हर घर से पोर्टर हायर हुए. हर घर के पोर्टर को 1.5 लाख रुपए गया. अगर यही पैसे में उड़ा लेता सिंपोजियम्स पे, सेमिनार्स पे, तो वो पैसे कहाँ जाते? ट्रेनिंग्स पे मैं कर देता तो कहाँ जाते? कितने थे उमर साहब? जो हमारे इसमें पोर्टर 2 लेवल पे होते हैं ना. एक हाई एल्टीट्यूड गाइड्स हम कहते हैं, वो सारे के सारे जीबी के थे. क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं था. मैं उसकी भी आपको डिटेल बताता हूँ. जो नॉर्मल हमारे पोर्टर हैं, जो बेस कैंप एस्टेब्लिशमेंट के पोर्टर होते हैं. अब ट्रेकिंग ग्रुप मैंने 3 आपको बताए हमारे गए हैं, 2 मेल ग्रुप गए हैं एंड देन एक फीमेल ग्रुप, और उसके बाद हम एक्सपीडिशन वाले गए हैं. हमारे एक्सपीडिशन में जो मतलब पोर्टर जो मैंने खुद गिने हैं वो 120 पोर्टर इस्तेमाल हुआ है हमारे एक्सपीडिशन में. तो वो सामान मतलब हर बंदा 20-25 किलो लेके था. तो पर केजी पर किलोमीटर के हिसाब से वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है. पर केजी पर किलोमीटर. इसी तरीके से फीमेल का ग्रुप, मेल का ग्रुप जितने भी हमने भिजवाए उन सब के साथ ये पोर्टर्स गए हैं. तो इंटायर गांव से बंदे पहले एक ग्रुप के साथ गए हैं, फिर दूसरे ग्रुप के साथ, फिर तीसरे ग्रुप के साथ. फिर हम जब गए तो हमारे भी आपके ज़हन में 25 दिन का एक्सपीडिशन था. हर तीसरे दिन पोर्टर्स आते थे खाने का सामान लेके. अच्छा. हम जहां पे थे वहां पे खाना तो नहीं जाता था. तो वो पोर्टर्स जाते थे. तो हर घर में हमारा पैसा गया है. दिस मनी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कम्युनिटी. दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी जो मेरा बिगर एम्बिशन था या बिगर था, एक तो तिरश्मीर इज द ओनली माउंटेन दैट वी हैव. ठीक है. तिरश्मीर में कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है. बुरी बात यह कि इट इज नॉट 8,000. पूरी दुनिया में 14 8,000 हैं जिनकी डिमांड है. When we talk about mountaineering, we talk about Mount Everest, we talk about K2, the Tishmeer is nowhere. मेरा मकसद इस entire expedition से ये था कि Tishmeer should stand behind or beside K2, beside Mount Everest. वो इसके साथ खड़े होकर अपने आप को क्लेम करें. We have introduced a new concept of 3 summits. दुनिया में 2 बड़े मेन माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के अंदर 2 मेन कॉन्सेप्ट अभी तक है. एक के माउंट एवरेस्ट करना है, K2 करना है, और उसके साथ जो 12 और 8,000 हैं ये करनी है. इसके बाद माउंटेनियरिंग कम्युनिटी में उस बंदे का बड़ा नाम होता है.
اس کے بعد دوسرا کانسیپٹ ہے 7 سمٹس کا. ہر کانٹیننٹ کے اوپر ایک بڑا, سب سے جو بڑا پہاڑ ہے 7 سمٹ ہے, وہ سمٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد 7 سمٹ کا آپ کو ایک تاج لگتا ہے, یا آپ آنر آپ کو ملتی ہے. ہم نے جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھرو دس انٹائر ایئر آف ترشمیر کی سیلیبریشن ہے, وہ یہ تھا کہ ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی کے اندر ترشمیر کو ہم کھینچ کے واپس لائے ہیں. کانسیپٹ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس 3 میجر رینجز ہیں پہاڑوں کی پوری دنیا میں, ہمالیہ, کراکورم اینڈ ہندو کش. ہمالیہ کا ہائیسٹ ماؤنٹین, کراکورم کا ہائیسٹ ماؤنٹین اینڈ ہندو کش کا ہائیسٹ ماؤنٹین. جب یہ تینوں ایک بندہ کر لے گا تو اس کو وہی تاج لگے گا کہ ہی ہیز ڈن the 3 summits. گڈ. عمر صاحب, آپ خود کیوں گئے؟ آپ کو شوق تھا یا جو آپ کو لگ رہا تھا خود سمٹ کرنا پڑا, آپ کو جانے کا شوق تھا کہ لگا کہ موقع ہے؟ کس وجہ سے آپ خود جانے کی وجوہات کیا تھی؟ I've asked this question myself several times. Can you believe it کہ I've written my obituary before going. I went to that extent کہ یار maybe I won't be able to do it. But it could not have been done without me. That was the problem. Okay. مطلب government میں the reason being کہ I could have come up with the sponsorships. It would have been rather very easy for me. جس طرح HBL نے sponsorships کی ہیں, اور مطلب شاید ہمیں کاسٹ بھی کافی کم پڑ جاتی ہے, ہم اسپانسرشپس کر لیتے, 2-4 بندوں کو بھجوا لیتے, وہ سمٹ کر کے آ جاتے ہیں. HBL نے بھی یہی کیا, سیلینا نے بھی یہی کیا. That would have been very easy for it. لیکن وہ فورس آف گورنمنٹ بیہائنڈ اس نہ آتا. ایکسپیڈیشن اگر آپ کا سولو سمٹس ہوتے ہیں اور ماؤنٹینئر جا کے کر لیتے ہیں, تو اس میں وہ تھرل اور وہ ایڈونچر فار دا کمیونٹی نہیں ہوتا. اگر وہ بندے خود جاتے ہیں, وہ اپنا سامان, اگر میں سرباز کو بھجوا دیتا ہوں اور اس کے بعد ساتھ عابد بیگ کو بھجوا دیتا ہوں, جن 2 بندوں نے سمٹ کیا ہے, اور ان کو میں 2-4 کروڑ روپے اس سمٹ کے لیے میں پورے دے دیتا ایز اے اسپانسرشپ, تو وہ مجھے یہ کام بہت آسانی سے وہ مجھے کر کے دیتے ہیں. اور ایٹ ون پوائنٹ مجھے بھی خود سے یہ کوسچن پوچھنا پڑا کہ یار تم اپنے آفس میں کیوں نہیں بیٹھتے, تمہیں کیا ضرورت ہے اس تکلیف میں. اور ایٹ ون پوائنٹ جب تھا کہ آئی ووڈ ناٹ, مطلب دیر ور سرٹن پوائنٹ جہاں پہ مجھے لگا کہ آئی ایم ناٹ کمنگ بیک. وی وینٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ جہاں سے یہ لگ رہا تھا کہ وی وونٹ بی کمنگ بیک. تو وہاں پہ میں خود سے یہ کوسچن پوچھ رہا تھا کہ یار یہ پیچھے جب تمہارے اوپر کوئی بات کرے گا تو کیا کہے گا, کیا وہ ہنسیں گے یا وہ روئیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یار اس نے بے وقوفی کی, اس نے کوئی مطلب لائک why did he go, why didn't he sit in office. لیکن the thing is that کہ یار sometimes in your entire career you have to go beyond the call of your duty, and I think that was my moment here. کہ it was not personal thing, it was for this entire community. If I would not have been there, this would not have that level of expedition جو پہلے ہونا چاہیے تھا. Maybe ایٹ ون پوائنٹ ہمیں جو ویدر ونڈو تھی وہ پہلے ہمیں زیادہ ویدر ونڈو ملی, ہم نے ایکلیمیٹائزیشن کا ٹائم لگ گیا, اس کے درمیان میں ہماری ونڈ ڈائریکشن کمپلیٹلی 15 اگست کو ہماری ونڈ ڈائریکشن کمپلیٹلی چینج ہو گئی. آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں فلڈ آئے. یس, دا انٹائر ونڈ ہمارے سر کے اوپر سے گئی ہے. اچھا. اینڈ وی ایکچولی فیلٹ اٹ, وی ڈیڈنٹ نو, ہمارا کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا, ہمیں یہ نہیں پتا تھی یہ ونڈ ساری جا کے ادھر جا کے فلڈ کر رہی ہے, اور وی ور سٹنگ ان دا مڈ آف دیٹ. وہ ساری ونڈ ہمارے اوپر سے جا رہی تھی. وہ ونڈ ڈائریکشن جیسے ہی چینج ہوئی ہے, انٹائر ٹیمپریچر -20 ڈگری پہ ڈراپ ہوا ہے. جہاں پہ -40 جا رہا تھا -60 پہ ہم کھڑے تھے. ونڈ ڈائریکشن کی یہ سچویشن تھی کہ بس میں اڑ نہیں رہا, تو بس اتنا ہے کہ ہارڈلی میرے کریمپونز مجھے بچا رہے ہیں کہ میں اڑ ہی جاؤں گا. تو دیٹ لیول وہاں پہ جا رہا تھا. اگر میں وہاں پہ نہ ہوتا, مے بی اٹ وڈ ہیو بین کالڈ آف. اور یہ ہوتا ہے K2 کا ایکسپیڈیشن 70 دن کے ایکسپیڈیشن کے بعد کال آف ہوا ہے. لوگوں نے پیسے بس ہو گئے ضائع, کال آف کر دیا. اب میرے پاس یہ تھا کہ آئی نیو دا کائنڈ آف انویسٹمنٹ, the eyes that were pinned on me, I could see it. Maybe my colleagues could not see it. I could see the weight behind it. I could see کہ گورنمنٹ میں کہاں کس دروازے سے, کتنی جگہوں سے میں نے اپروولز نہیں لی, کتنے لوگوں کو میں نے کنونس نہیں کیا. ان بندوں کو میں نے کنونس کیا جنہوں نے کبھی زندگی میں ماؤنٹینئرنگ کا سنا ہی نہیں تھا. اس دروازے پہ جا کے میں نے بتایا جی ماؤنٹینئرنگ یہ چیز ہوتی ہے, یہ فائدہ ہوگا 10 جگہوں پہ, ہر جگہ پہ جا کے. تو آئی کوڈ سی, جب when I was standing there and there was certain point کہ سر یہ نہیں ہو سکتا, 1100 میٹر کی پوسٹ ہے, کیمپ 4 ہم نہیں لگا سکتے, جگہ نہیں ہے, اور آج شام کو ونڈ ڈائریکشن چینج ہے, اگر ہم نے یہ 3 ساڑھے 3 کا ٹائم تھا, اگر یہ نہیں ہوا تو
completely wind completely change ہو جائے گی, بادل ہمیں cover کریں گے, we won't be able to come back, تو we need to call it off. Wireless پہ مجھے کال گیا, میں نے کہا نہیں ہو سکتا, because I in that single moment I could see کہ یار the kind of effort اور کتنے لوگوں کی ہوپس پینڈ ہیں اس چیز پہ, کتنے لوگوں کی امیدیں اس چیز پہ پینڈ ہیں. میں نے کہا یار یہاں پہ میں اپنے باڈی چھوڑ کے چلا جاؤں rather than I should be able to force those people. میں I cannot see those people. اگر میں اس سمٹ کے بغیر میں واپس گیا, میں نے کہا نہیں یار we have to do the summit. I cannot, مطلب میں اس کمیونٹی کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا. There are hundreds and thousands of people. مجھے وہ پورٹرز کی شکلیں یاد آ رہی ہیں, مجھے انٹائر کمیونٹی کی شکل یاد آ رہی ہے, مجھے انٹائر ڈپارٹمنٹس کی شکل یاد آ رہی ہے, مجھے اپنے کولیگز کی, مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لڑکوں کی شکل یاد آ رہی ہے کہ there is a lot going on. اور مطلب نارمل, اور the people who were with me وہ نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, K2 کا اس سال نہیں ہوا سمٹ. اچھا, ناگا پر 20 سال بڑی مشکل سے 10 بندوں نے سمٹ کیا ہے, مطلب اتنے زیادہ بندے 70 دن وہاں پہ بیٹھے رہے, ہمارے تو دن ہی ابھی نہیں ہوئے, 19 دن ہوئے, 20 دن ہوئے, تو دن ون ڈائریکشن اگلے سال اٹیمپٹ کر لیں گے یوگا. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ادھر یہ ہوگا, ہاں مطلب میں نے کہا یا یہ ہوگا یا ہم واپس نہیں جائیں گے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اور مے بی مطلب لائک مے بی آئی واز رانگ, مے بی آئی واز رائٹ, آئی ڈونٹ نو, بٹ دیٹ واز دیٹ. بہت شکریہ سر, آپ کی باتیں سن کے اب مزید قصے جو ہے وہ سننے کا آپ سے دل کر رہا ہے, بیکاز آپ ادھر گئے ہیں, کیس صورتحال تھی, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہماری کوشش تھی کہ ایک اچھا سمٹ ہوا ہے, ایک اچھا ایونٹ ہوا ہے, لیکن اس پر بھی لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے. تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ان لوگوں تک آپ کے زبانی وہ باتیں سنائیں جو ہوا تھا, جو ہوا ہے, یا جو انشاءاللہ اس کے آنے والے وقت میں فوائد ہے. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو فار کمنگ.